ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو مال اور شکل و صورت میں تم سے اعلیٰ ہے تو تم پھر اسے دیکھو جو تم سے کم تر ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سے کم تر کو دیکھو، اپنے سے اعلیٰ کو نہ دیکھو۔ یہ اس بات کے زیادہ مناسب ہے کہ جو اللہ نے تمہیں نعمت دے دی تم ان کو حقیر نہ سمجھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو حسد میں مبتلا ہونے سے، جلن میں مبتلا ہونے سے، ناشکری میں مبتلا ہونے سے بچنے کا ایک طریقہ بتلایا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے سب کو برابر نہیں رکھا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، ہر اعتبار سے ہر نعمت میں برابری نہیں رکھی۔ مال ہو، شکل و صورت ہو، عمر ہو، صحت ہو، کسی بھی نعمت کو دیکھیں تو اس میں برابری نہیں ہے۔ کسی کو اللہ نے زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، ہر نعمت میں ایسا ہے۔ تو اگر بندہ کسی مالدار کو دیکھے، اچھے حسین شکل و صورت والے کو دیکھے، اولاد والے کو دیکھے، تو پھر اپنا سوچے کہ میرے پاس اتنا مال نہیں، یا میری اولاد نہیں، یا میں اتنی شکل و صورت والا نہیں، تو جو حسد پیدا ہو یا اس سے جلے، فرمایا بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے سے کم تر کو دیکھے، اپنے سے کم درجے والے کو دیکھے کہ جس کو شکل و صورت میں یا مال میں یا دیگر نعمتوں میں اللہ نے کم درجے کا رکھا ہے، اس کی طرف دھیان کرے۔ جب ادھر دھیان کرے گا تو پھر وہ ناشکری نہیں کرے گا، حسد میں مبتلا نہیں ہوگا، بلکہ شکر کرے گا اللہ نے جس حال میں جن نعمتوں میں اسے رکھا ہے۔ ہم اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں، نیچے کو نہیں دیکھتے، اور پھر زیادہ مال کے لیے حلال اور حرام کا فرق چھوڑ دیتے ہیں، جدھر سے کوشش کرتے ہیں ہمیں آئے ہم بھی زیادہ جمع کریں۔ حالانکہ انسان اپنے سے کم درجے والوں کو دیکھے کہ چلو اگر میں ایسے رہتا ہوں تو وہ بیچارے تو ایسے رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ چلو میں ایسے رہ رہا ہوں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا، ایک بندے کے دونوں بازو نہیں تھے، ایک بازو نہیں تھا، تو وہ بڑا شرمندہ ہوتا تھا، تو اس نے سوچا کہ چلو میں خودکشی کروں۔ پہاڑ کے اوپر چڑھا اپنے آپ کو گرانے، تو دیکھا ایک بندے کے دونوں بازو نہیں ہیں اور وہ کود رہا ہے۔ نیچے اترا، اس کے پاس گیا، کہتا یار تیرے دونوں بازو نہیں ہیں اور تو بڑا خوش کود رہا ہے۔ اس نے کہا میں کود نہیں رہا، میری کمر پہ خارش ہو رہی ہے کہ میں اپنی کمر کی خارش کو ختم کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا میرا ایک بازو نہیں ہے تو میں خودکشی کرنے لگا۔ اس نے کہا خدا کا شکر کر، تیرا ایک نہیں ہے، میرے دونوں نہیں ہیں۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے انسان کو، اس پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر کوئی اپنے سے اعلیٰ بندہ نظر آتا ہے تو اپنے سے کم تر کی طرف نظر دوڑا دے۔ صحت کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، بندہ دیکھتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے تو ہسپتال کا ایک چکر لگا دے، وہاں انسان کا ہوش و حواس ٹھکانے آ جاتا ہے، یار اللہ تیرا شکر ہے چلو میں گھر میں تو ہوں۔ کیسے کیسے مریض ہوتے ہیں ہماری وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، ایسے ایسے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ مال کے اعتبار سے دیکھے تو انسان ذرا جھونپڑیوں کا چکر لگا لے، اگر ایک بندہ کرائے میں رہتا ہے یا گزارے لائق اس کا خرچہ چلتا ہے، تو یہ جو جھونپڑیوں میں یا دیگر غریب علاقوں کا انسان چکر لگائے تو پھر انسان کو قدر آ جاتی ہے کہ یار اللہ کا شکر ہے میں اچھا کھا رہا ہوں، اچھا رہ رہا ہوں۔ پلوں کے نیچے انسان چکر لگائے نا، اللہ نے جو یہ چرسی بنا دیا یہ بھی ہماری عبرت کے لیے بنائے۔ اگر اللہ ہمیں ایسا بنا دیتا جن کو نہ ٹھنڈ کی فکر، نہ گرمی کی فکر، نہ نہانے کی فکر، کس حال میں وہ ہوتے ہیں کہ ہم ان کے پاس ایک منٹ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ایسے پرنگت نہ حال ان کا بنا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسے رکھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص متعدد دفعہ مصائب میں گرفتار ہوا اور آ کے کہتا ہے اس مصیبت میں پھنس گیا تھا، اس میں پھنس گیا تھا، اس میں پھنس گیا تھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شکر کر اللہ کا، اللہ چاہتا تو اس سے بھی بڑی مصیبت دے سکتا تھا، اس سے بھی اور بڑی آ سکتی، اور بڑی آ سکتی۔ آخری مرتبہ اسے کہا اللہ کا شکر کر، اللہ نے مسلمان بنایا، یہ کفر کی مصیبت تیرے گلے میں نہ ڈالی۔ اگر اللہ تجھے کافر بنا دے تو پھر کیا ہے، مر گیا ہمیشہ کے لیے جہنم، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہے؟ دنیا کے مصائب تو عارضی ہیں، اور دنیا کے مصائب سے فائدہ ہے، جتنے زیادہ مصائب ہوں گے انسان صبر کرے گا اتنا ہی اس کا درجہ زیادہ ہوگا۔
ایک اللہ والے کا میں نے واقعہ مخزن اخلاق میں پڑھا کہ وہ واعظ و نصیحت کر کے گزر رہے تھے، تو ایک بندہ بیچاری کی دیہڑی نہیں لگی تو پریشان حال واپس گھر جا رہا تھا، تو اس نے اللہ والے کو کہا مزے ہیں تمہارے، کھاتے پیتے ہو، کیسے سکون سے زندگی گزرتی ہے، میں پریشان حال، آج مجھے ملا بھی کچھ نہیں، بچوں کے لیے کیا لے کے جاؤں؟ تو اللہ والے نے کہا میری ساری نیکیاں لے جا، آج جو تجھے اس پریشانی پر اللہ نے اجر دیا وہ مجھے دے دے۔ انسان جب کماتا ہے، گھر جاتا ہے، انسان بیوی بچوں کے لیے جو سوچتا ہے، اور بسا اوقات تکلیف ہوتی ہے کہ بیوی کی یا بچوں کی انسان کوئی ضرورت کو، کوئی خواہش کو پورا نہ کرے، دکھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، کاش پیسہ ہوتا میں ان کی یہ خواہش پوری کرتا۔ تو یہ جو تکالیف ہوتی ہیں یہ بیکار نہیں ہے، اللہ ان پر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو دنیا کے جو مصائب ہیں ان پر اجر ملتا ہے۔ قرآن حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب مصائب پر انسان اجر دیکھے گا تو اس وقت تمنا کرے گا کاش کہ میرا جسم دنیا میں کینچیوں سے کاٹا جاتا، کہ کینچیوں سے مجھے بار بار کاٹا جاتا، کہ یہ چھوٹی موٹی تکلیف پر اللہ نے اتنا اجر دیا، تو اگر مجھ پہ زیادہ مصائب آتے تو مجھے کتنا ثواب ملتا۔ تو اس وجہ سے انسان جس حال میں ہے اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا دیا کہ اعلیٰ لوگوں کو دیکھنے کے بجائے اپنے سے کم تر کو دیکھو، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تم ان کو حقیر نہیں سمجھو گے، بلکہ جو دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ دین کے اعتبار سے حکم ہے اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو، دین کے اعتبار سے اپنے سے کم کو نہ دیکھو کہ چلو یہ نماز ہی نہیں پڑھتا میں ایک تو پڑھتا ہوں، نہیں، دین کے اعتبار سے حکم ہے اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو، جو زیادہ نیکیاں کرتا ہے پھر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ انسان دین کے اعتبار سے صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، دین کے اعتبار سے جو زیادہ نیکیاں کرتا ہے، زیادہ دین پہ چلتا ہے، اسے دیکھو اور اپنے اوپر افسوس کرو کہ یار کتنی نیکیاں میں چھوڑتا ہوں، یہ کر رہا ہے۔ اس میں پھر لگاؤ پیدا ہوتا ہے، چلو میں اور زیادہ کروں اور زیادہ کروں۔ دین میں کم نہیں دیکھنا، دین میں اعلیٰ کو دیکھنا ہے، دنیا میں اپنے سے کم کو دیکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔